اسلام کا ایک رکن ہے، ایک رکن پورا، وہ کیا ہے جی؟ یعنی پورا اسلام جس بات پہ کھڑا ہے وہ ہے ادب. رکن بھی نہ کہیں، اس سے بھی پہلے ہے ادب، ہے وہ. ٹھیک ہے نا جی؟ ادب خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا، امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کا ہے جی. باقی چیزیں ارکان جو ہے نا، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے بندہ دکھائی دے رہا ہے، نماز چھوڑ گیا پتہ چل رہا ہے بے نمازی ہو گیا ہے جی. روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے جی، چھوڑ گیا بھائی. پتہ چلتا ہے بندے کو یہ چیز اس میں پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی، رکن پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا. حضور کی بارگاہ کا ادب، رب تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب، وہ ایسی عظیم شان شے ہے جی، اتنی یعنی کہ وہ نازک ترین مسئلہ ہے جس کے متعلق رب نے ارشاد فرمایا، میں خبردار میرے حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی نہ کرنا. اگر تم نے میرے حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی کی تو تمہارے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے، مرتد ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اسلام سے پھر جاؤ گے، اسلام تم سے چھوٹ جائے گا. تو اس سے ثابت ہوا کہ ان ساری چیزوں سے بڑی چیز جو ہے، ان ساری جتنے بھی احکامات ہیں ان سے بڑا حکم جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، وہ حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہے. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو اب وہ ادب جو ہے جس کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اعمال برباد ارتداد کی صورت میں ہوتے ہیں، کفر کی صورت میں ہوتا ہے، بندہ مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ جائے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. رب سزا یہ دے گا، کیوں؟ حضور کی باقی جو نقصان ہوتا ہے بندے کو پتہ چلتا ہے یہ نقصان ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ کی بے ادبی جو ہے، میرے حبیب کے دین کی دشمنی جو ہے، فرمایا کہ اس ہاں تک تمہیں اندھا کر دے گی، تمہیں تمہارے نقصان کا بھی اندازہ نہیں ہوگا، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم اس نقصان کی تلافی کرنے لگ جاؤ. اللہ